نیچے کی گرمی کو ختم کرنے کے بعد وہاں پہ کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہے، وہاں کوئی لائٹ نہیں، وہاں پہ کوئی فین نہیں، وہاں نیچے کوئی بیڈ نہیں، جو کچھ ہے وہ 200 پلس تم ختم کرنا چاہتے تو ٹیک اٹ فرام ہیئر یہیں سے لے کے جاؤ. کیا لے کے جاؤ؟ وہ سننا 3 یا 4 چیزیں کہ وہ لے کے جانے سے نیچے کتنی بڑھتی ہے. اب میں دوسرا ایگزامپل دے رہا. گلف میں پٹنہ کے بھی بہت لوگ ہیں ہمارے، میری لائف بھی پوری گلف میں گزری. 18 سال ماشاء اللہ کویت میں رہا، دبئی میں رہے، قطر میں آج کل قطر میں رہا. تو بڑا گلف کا ایک ٹریڈیشن ہے. گلف میں جو لوگ رہتے ہیں شیعہ سنی، ہر جو بھی انسان انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا کا ہے، سب کانٹیننٹ کے جتنے لوگ ہیں وہاں کام کر رہے ہیں، ان کا ایک تھنکنگ ہے، ان کی ایک فکر ہے کہ وہ لوگ گلف میں کوئی 1000 دینار کما رہا، کوئی 5000 ریال کما رہا، کوئی 100 کوئی 1000 ریال کما رہا. ہر آدمی اپنے اپنے اسٹائل سے کما اور اپنے اپنے اسٹائل سے رہا. کوئی بڑے بنگلے میں، کوئی بڑے فلیٹ میں، کوئی شیئرنگ میں، کوئی ایک روم میں 2 4 رہے، سب اپنے اپنے اسٹائل سے رہے. ہر آدمی مثال کے طور پہ کوئی 1000 کما رہا. آپ ایک سلام پڑھیں محمد یار اتنی آستہ پڑھو پلیز. اجل فرجہم تھا، رات میں بھول گئے سب. گلف میں جتنے لوگ ہیں ان کے رہنے کا ایک سٹائل ہے. کوئی 10,000 روپے، 5,000 روپے، 20,000 روپے، 50,000. ہر آدمی کیا کرتا؟ منیمم خرچ کرتا، بالکل تھوڑا سا. کتنا؟ گھر کا کرایہ دے دے، بچوں کی فیس دے دے، تھوڑا کھا لے. اگر 5,000 کمانا تو 3,000 خرچ کرے گا، 2,000 بچائے گا. کیوں بچائے گا 2,000؟ بولے گا نہیں یار مجھے واپس جانا ہے وطن کو اپنے. ارے تھوڑا سا بیدار ہو کے سنو پلیز پلیز پلیز. میں بہت دور سے آیا یہ مجلس پڑھنے. ہر آدمی یہ پلان کرتا کہ یار مجھے وطن میں، بہار میں، پٹنہ میں، مظفر پور میں، کوہاٹ میں، مجھے تو سب یاد بھی ہو گیا. ہر جگہ مجھے جہاں کا بھی لڑکا ہے لڑکی ہے بولتے ہیں نہیں ارے مجھے گھر بنانا ہے، میرا 2 بیڈ روم کا فلیٹ بنانا لیکن مجھے بنانا ہے. لمیٹڈ خرچ کرتا، 8 سال 10 سال 15 سال میں اپنا گھر بنا لیتا. اچھا صرف گھر بنا کے اسٹرکچر چھوڑتا نہیں بلکہ فکر رہتی کہ اس کو اچھا سجاؤں. گرمی ہوگی اب میں یہاں ہوں ایفورٹ ایئر کنڈیشن لگا لیتا، بیڈ روم اچھا سجاتا، ڈرائنگ روم اچھا سجاتا اور لمیٹڈ خرچ کرے گا. پورا پیسہ گلف میں رکھتا بھی نہیں، ڈرافٹ بنا کے یہاں پہ NRI اکاؤنٹ کھولتا، پورا پیسہ یہاں ٹرانسفر کر لیتا انڈیا میں. بیداری سے سنیں یار، بیداری سے سنیں. جتنی ہے وہاں کچھ نہیں رکھتا، وہاں اتنا ہی رکھتا جتنا اس کو خرچ کرنا ہے. اگر بعض وقت پہ یہ ہوتا کہ یار رکھ کے کرنا کیا، پتہ نہیں کچھ ہو جائے گم جائے، چلو انڈیا میں سیف تو ہے، میرے ملک میں سیف تو ہے. وہ ہر پیسہ وہاں بھیج دے گا، وہاں کچھ نہیں رکھے گا، لمیٹڈ رکھے گا. اور اس کے بعد آنے سے پہلے بڑی شاپنگ کرتا. بڑے بڑے 30 kgs اگر الاؤڈ ہے تو وہ ایئر لائن لیتا جس میں 40-50 ہو. سب سامان لاتا یہاں پہ، وہاں سے خرید کے لا کے یہاں گھر سجاتا. میں کیا بول رہا ہوں، وہاں گھر نہیں سجا رہا گلف میں. اس سے پوچھو بابا جو پیسہ یہیں خرچ کر، یہاں کمارا ریال میں دینار میں تو یہیں خرچ کر. بولے گا یہاں کیا خرچ کریں گے، یہاں تو کبھی بھی ویزا کٹ جائے، اسپانسر ناراض ہو جائے، جانا پڑے گا وطن کو، واپس جانا پڑے گا وطن کو. یہاں رہ کے کیا کرنا، یہاں کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. 4 سال 5 سال 10 سال کبھی موڈ خراب ہو جائے انکل کا، واپس جانا پڑے گا. بلکہ ہر چیز بھیج دیتا وہاں پہ اپنے وطن کو، صرف اس لیے کہ جب میں واپس جاؤں تو کم از کم ایک سایہ تو رہے، کم از کم میرا گھر تو رہے، وہاں جا کے میں پریشان تو نہ ہوں. ایون انڈیا میں جو لوگ ہیں پٹنہ میں اگر اچھی ارننگ کر رہے تو گھر نہ ہو تو سب سے پہلے کیا بناتے، گھر بنائیں گے، خوبصورت سجائیں گے. سب کی تھنکنگ یہ کہ میرا گھر بنے.
لیکن یہ جو کچھ تم پلاننگ کر رہے ہو کیا اس کی گارنٹی ہے؟ آپ سمجھے نہیں میں کیا بولا؟ پورا گھر گلف میں رہ کے بنا لیا، ملینز آف روپیز بھیج دیا، پتا چلا خود نہیں آئے، باکس میں آئے، کوئی گارنٹی ہے؟ ریٹائرمنٹ پلانس ہیں کہ میں ریٹائر ہوں گا، کوئی بھی یہاں گورنمنٹ سرونٹ ہو، کہیں بھی ہو، ایون یورپ امریکہ میں ریٹائرمنٹ کے پلانس ہے، جتنا آپ وہاں پہ دیتے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو اتنا پیسہ ملتا، منتھلی کو نہ کچھ ملتا. کیوں؟ کہ تم ریٹائرمنٹ تم نے اپنی زندگی میں ہم کو پے کیا ٹیکس، اب ہم تم کو سوشل سیکیورٹی دیں گے جو تمہاری پوری زندگی چلے گی ریٹائرمنٹ کے بعد. ہر دنیا کا ایک اصول ہے ریٹائرمنٹ پلان کا. میں یہ پوچھتا آپ کا کیا ریٹائرمنٹ پلان ہے؟ جو کچھ آپ نے سیو کیا، پٹنہ میں گھر تو بنا لیا اپنا، یہاں کے قبرستان میں کوئی گھر ہے؟ پرماننٹ ہاؤس کہاں ہے آپ کا؟ ہمیشہ جو گھر میں رہنا ہے وہ کتنا تیار ہے؟ پوچھ رہا میں. اچھا یہ مت سمجھو کہ ابھی یو آر ٹو ینگ، بعد میں دیکھیں گے. موت کا کوئی وقت نہیں ہے، جوان ہو یا بوڑھا ہو. آخری زمانے کی علامات ہے کہ ملک الموت کبھی بھی آ جاتا، اور یہ ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جب آتا تو پوچھتا بھی نہیں، کبھی نہیں پوچھتا. وہ تو صرف ایک ہی دروازہ تھا جہاں رکا، شہزادی کونین کے دروازے پہ رکا. لاکھوں سلام اس چوکٹ پر بیوی کے. صرف ایک چوکٹ پر رکا. ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا کب آنے والا، لیکن ہمارا غرور اتنا ہے کہ ہم پلاننگ دنیا کی ہزاروں سال کی کر رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات بولتا، اگر اتنا غرور ہے نا تمہارے کو، اتنا یقین ہے نا زندگی پہ، اتنا یقین تمہاری، اتنا بھروسہ ہے نا کہ تم بہت زندہ رہو گے، تو جب ملک الموت آئے نا تو اس کو بول دو آئی ایم بزی، کم ٹمارو. بولو میں آج مصروف ہوں، کل آؤ. اتنا دم ہے بولنے کے لیے. say I'm busy. ہم بول تو نہیں سکتے. پھر یہ غرور کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ غفلت کیا ہے؟ پھر یہ اگنورنس کیا ہے؟ ہم کیا سوچ رہے اپنی لائف کے بارے میں کہ ہمیشہ رہیں گے؟ کیا پلاننگ کی ہے اپنے آخرت کی؟ کتنا گھر سجایا ہے؟ کتنی تمہاری لحد خوبصورت بنی ہے؟ لحد خوبصورت اعمال سے بنتی ہے. کس چیز سے بنتی ہے وہ سن لے 4-5 منٹ. وقت تو ایسا پٹنہ میں جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بھی گھڑی سامنے ہے میرے. سر بات پڑھے محمد والے. ایک اور پڑھ لیجیے بابا سے بلند. سب سے امپورٹنٹ چیز جو تم کو وہاں کام آئے گی، پہلی چیز جو کام آئے گی نا وہ ولایت علی، مولا علی کی محبت ہے. سب سے بیسک چیز جو ہے وہ ولایت ہے. ایک چیز میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ہر چیز میں کمپرومائز کرو، بٹ نو کمپرومائز آن ولایت علی. نو کمپرومائز آن ولایت علی. کبھی مولا کی محبت میں کمپرومائز نہیں کرنا، اس لیے کہ آخری زمانے میں خریدا بہت جائے گا. یہ پرانی روایت ہے اور آج بھی بڑا خریدا جا رہا ولایت علی کو بیچنے کے لیے. تم آج پٹنہ میں ہو، کل باہر جاؤ گے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں، تو آج دشمن کا جو مین ہتھیار ہے وہ صرف یہ ہے کہ ولایت سے ان کو روکو اور عزاداری سے روکو. ہر چیز کرو، ولایت اور عزاداری میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. جان کا قربان کرنا، سب چیزیں بیچ دینا، لیکن اس کو پروٹیکٹ کرنا. یہ غیبت امام میں آخری زمانے کی علامات میں آپ کو معلوم ہے ایمان یہی ہے نا. آخری زمانے کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی. اللہ کا رسول کہتا کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا، میں ایک وقت دیکھ رہا. غور سے سننا رسول کا جملہ کہ میں ایک وقت دیکھ رہا کہ آخری
آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے صبح، ایک ایک جملے پہ غور کرو، صبح سے شام تک ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ لے کے انسان ٹھہر سکتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ کتنی سخت حدیث ہے، مشہور حدیث ہے امام کی، رسول کی، کہ میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، کہ صبح سے شام تک آنکھ کا انگارہ فائر بال تم ہاتھ میں رکھ سکتے ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے ایمان کو نہیں بچا سکتے۔ اتنا سخت زمانہ آئے گا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا، کوئی رکھ سکتا ہاتھ میں انگارہ؟ ہم ٹھہر سکتے انگارہ لے کے؟ پاسبل ہی نہیں۔ مثال سے رسول نے سمجھا کہ یہ ممکن ہے، ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہے۔ یہ ایک ممکن چانس ہے کہ تم رکھ دو، لیکن ایمان میں کہا صبح میں تم رات میں سو گے ایمان کے ساتھ، صبح اٹھو گے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ایسے رخصت ہوگا جیسے تم آنکھوں میں سورما لگاتے ہو، سورما اڑ جاتا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طرح تمہارا ایمان تم سے رخصت ہوگا، تم کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم گھر سے نکلو گے ایمان کے ساتھ، گھر واپس آؤ گے ایمان سے رخصت ہو جائے گا۔ دوستو ایمان ہی اصل چیز ہے، ایمان بیسک ہے، ایمان فاؤنڈیشن ہے۔ اگر ایمان تمہارے پاس سے رخصت ہو جائے تو پھر تمہاری عبادت کچھ نہیں ہے، ایک سکیلیٹن، ایک ڈھانچہ بن جائے گا۔ تو اتنا یہ سخت زمانہ ہے کہ اگر تم ولایت علی اور عزاداری حسین کو، اگر معصومین کی محبت کو تم نے پروٹیکٹ نہیں کیا، اور سب سے زیادہ جو خبر کے اندر، لہد کے اندر پہلی رات کو جو تم کو موقع، پہلی رات کو جو سوالات ہوں گے، سب سے پہلے جو تم کو وہاں کام آنے والا ہے وہ ولایت علی ہے اور عزاداری حسین ہے، معصومین کی محبت ہے۔ اگر مائنس محبت کوئی چیز وہاں نیچے قبول ہونے والی نہیں ہے، کوئی عمل تمہارا ایکسپٹ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس سے تم رخصت ہو گئے تو کچھ نہیں ہے نیچے، وہ پرابلمز ہے۔ دوستو اس کا اندازہ لگاؤ، سوچو۔ میں آپ سے پوچھتا، 14 شعبان کو آپ قبرستان گئے، یہاں پہ پورے قبرستان لائٹوں میں تھا، سجا ہوا تھا، آپ گئے اور دیکھے اور واپس آ گئے۔ آپ جب 14، 15، 16، 17 شعبان کو جاؤ، اب وہ لائٹس نہیں ہے، اب وہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہے، آپ جاؤ اور بیچ میں کھڑے رہو، اور کھڑے رہ کر اس قبرستان کو غور سے دیکھو کہ ہزاروں لحد ہیں، ہزاروں خبریں ہیں، لیکن اس میں کیسے ہیں وہ لوگ، کس طرح لیٹے ہوئے؟ کبھی سوچا؟ آج وہ لیٹے ہوئے، کل میری بھی ایسی لحد بنے گی، میں بھی اسی طرح نیچے رہوں۔ اور نیچے نہ بیٹا کا مارا، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، نہ تمہارا پیسہ، نہ پٹنے کا یہ گھر، نہ یہ دولت، نہ یہ بینک بیلنس، نہ یہ جویلری، نہ یہ سونا، نہ یہ ڈائمنڈز، نہ یہ گاڑی، نہ یہ پٹنے کا سٹیٹس، کچھ نہیں۔ You will be all alone۔ میں ہوں اور میں میرے اعمال ہیں، اس جگہ۔ اب جاؤ اور دیکھو، رات کی آدھے حصے میں باپ کی خبر میں کوئی نہیں جاتا۔ جا کر غور سے دیکھو پٹنہ کے اس قبرستان میں، یہ سوچو کہ کیسے کیسے لوگ آرام کر رہے ہیں۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے ان سے بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی مل نہیں سکتا تھا، بغیر اپوائنٹمنٹ کے ان کے پاس کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ کیا طاقت تھی ان کے پاس، کیا دولت تھی، کیا گھر تھا، کیا پیسہ تھا، کیا شہرت تھی، کیا بڑی گاڑی تھی۔ جب محفل میں آتے تھے تو پوری محفل ان کو دیکھتی تھی کہ کیا شان ہے ان کی، لیکن آج تم ان کے سینے پہ کھڑے ہوئے ہو، وہ نیچے سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے مومن بھائی، تو آیا ہے تو کچھ خیرات کر کے چلا جا۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ حقیقت ہے دوستو، یہ ریالٹی ہے۔ اسی لیے اللہ نے موت کو رکھا ہے کہ دوسروں کو عبرت ہو۔ موت رکھی اس لیے گئی کہ دوسروں کو کا ذہن کھلے، موت رکھی گئی اس لیے کہ دوسرے کا شعور بیدار ہو، موت رکھی گئی اس لیے کہ دوسرے کا کانشیس کو ہلایا گیا کہ ویئر آر یو سلیپنگ، تم سو رہے ہو، دیکھو یہ موت ہے۔
یہ حقیقت ہے. اور شیطان نے سب سے زیادہ موت کے بارے میں چھپایا ہم کو. ہم سوچتے ہی نہیں, ہم فکر ہی نہیں کرتے, بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے کہ دنیا پورا پٹنہ مرے گا میں زندہ رہوں گا. یہ نکالو ذہنوں سے. پتہ نہیں, اسی لیے آپ کے پاس حکم ہے کہ جب تم نماز پڑھو یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے. جب انسان زندگی کی آخری نماز سوچے گا تو اسی طرح کنسنٹریشن کے ساتھ, خلوص کے ساتھ پڑھے گا جب پتہ نہیں اب آنے والا کیا ہے. کہا یہ سوچو اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو. تو سب سے زیادہ وہ جو پہلی چیز کام آنے والی, یہ زمانے سے ہم گزر رہے کہ ہاتھ میں ہاتھ کا انگارہ رکھ سکتے ہیں, ایمان کو نہیں بچا سکتے. میں یوتھ کو بول رہا کہ آج سب سے زیادہ ہمارے اوپر حملے یہ ایمان کے ہو رہے. تو اس ایمان کے حملوں کو, ایمان کو پروٹیکٹ کرو, تمہارے بیلیف کو. تمہارا بیلیف اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے بیلیف کہ کوئی طوفان بھی آ جائے تو ہلائے نہیں. یقین کو پیدا کرنے کے لیے میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں, بڑا مشہور واقعہ ہے, میں نے بھی بہت پڑھا ہے باہر, ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب میں سنا ہوا ہے میرا, کہ یقین کیا ہے. یہ میں اسی لیے پڑھا یوتھ کو ذہنوں کو کھولنے کے لیے کہ تمہارا یقین, تمہارا بلیو اتنا اسٹرانگ ہونا, اتنا مضبوط ہونا کہ تم اپنے بلیو میں ایسے کمال پہ پہنچو. اس لیے کہ دوستو اگر یقین نہیں ہے نا تو ساری عبادتیں بیکار ہیں. رات بھر تم عبادت کرو, سجدے کرو, یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے میں جا رہا, قبول ہو رہا یا نہیں ہو رہا. اس سے بہتر رات بھر سو جاؤ اور 2 سجدے یقین کے کر لو. زندگی میں یقین, بلیو کو اسٹرانگ کرنے کے لیے میں کچھ دعا بھی دوں گا. جو سب سے زیادہ نیچے کام آنے والی چیز یقین کے لیے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا ہوں, اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے, اور میں نے بھی پڑھا, امریکہ میں بھی پڑھا, بامبے میں بھی پڑھا, لکھنؤ میں بھی میں نے واقعہ پڑھا, یوٹیوب میں سنا. لیکن آج میں دوسرے طریقے سے پڑھا, 3-4 منٹ کا ہے, لیکن ایک ٹوٹل میسج ہے میرے یوتھ کو جو پٹنہ میں اس وقت مجھے سن رہا, لڑکے لڑکی دونوں کے لیے. یہ واقعہ ہے 60 ہجری 60 ہجری کا. ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا. ابن زیاد گورنر بن کے آیا کوفے میں, اور وہ ظالم نے آتے پورے امام کے جانے والوں کو پکڑنا شروع کیا. 3,500 آدمی قید میں چلے گئے ابن زیاد کی. اور ابن زیاد کی قید کیسی تھی, ایس کی طرح, انگلش کا ورڈ ایس ہے, بس نیچے 20 میٹر نیچے تھی. اور اس میں کون کون تھا, مختار ابن ابو عبیدہ سخوی, میثم تمار, کمیل ابن زیاد, ابراہیم ابن مالک اشتر, جناب فضا کے 4 بیٹے, انہیں پورے مولا کے چاہنے والے جو کربلا میں شہید ہوئے سب نیچے آ گئے. جناب مسلم کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی سب نیچے آ گئے. ابن زیاد نے پکڑ لیا, پکڑ کے آخر میں اس نے ہاتھ ڈالا, میں بلیف پہ یقین پہ بات کر, غور سے سنو, آخر میں اس نے ہاتھ ڈالا میثم تمار کے اوپر. میثم تمار کو زنجیروں میں جکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. ابن زیاد ظالم ہے, 30-40 سال کا ظالم. میثم تمار 70 یا 60 پلس ہیں, ضعیف ہیں, زنجیروں میں جکڑے. ابن زیاد کے سامنے آیا, دربار 3-3.5 ہزار میں لوگ بیٹھے ہوئے, ظالم ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا. اور جیسے ہی میثم آئے, میثم کا بڑا روب اور دبدبا تھا. جب آئے میثم تو ابن زیاد نے سر کو اٹھا کے کہا, میثم اب یہاں حکومت میری ہے, اب تم یہاں پہ علی علی نہیں کرنا. جیسے ہی کہا, دربار میں میثم نے سر کو اٹھایا, غور سے اس کو دیکھا, دیکھ کے کہا سن, جرت چاہیے جرت. کہا سن, میں پیدا علی علی کرنے ہوا, میں حکومتوں سے نہیں ڈرتا. یہ جرت چاہیے جرت, یہ طاقت چاہیے. آتی کیسے طاقت پتہ ہے, رزق حلال کھانے سے. میں نے بولا یہاں پر رزق حلال, یوتھ کا بول رہا, یوتھ کا بول رہا, پلیز if you really want to grow in your life, رزق حلال کی طرف جاؤ. مولا کی محبت ختم ہو جائے گی. سب سے زیادہ نیچے پرابلم آئے گا نا رزق حلال. نہج البلاغہ, میں نہیں بول رہا, جا کے نہج البلاغہ دیکھو. نہج البلاغہ میں میرا مولا علی کیا کہتا ہے, میرا مولا کہتا ہے, عابد بلرامی نہیں بول رہا, میرا مولا کہتا ہے نہج البلاغہ میں اپنے سرمن میں, اپنے خطبے میں, کہ تم اپنے پیٹ کو, اپنے شکم کو, اپنے سٹمک کو, پیٹ کو خبر کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. یہ میں بول رہا ہوں. سب سے پہلے جب بیٹا تم کو جا کے لٹائے گا نیچے لحد میں, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا, نیچے جب لٹایا جاتا لحد بند ہوتی, سب سے پہلے جو حملہ ہوتا
زمین کے انسیکٹ، زمین کے ان کیڑوں کا جس کا ذکر مولا علی نے نہج البلاغہ میں کیا، ملینز کی تعداد میں حملہ کر دیتے، حملہ کر کے تمہارے شکم کو سب سے پہلے جو پیٹ، جو جسم کی باڈی کی پارٹ خراب ہوتا وہ پیٹ پھٹ جاتا، پھٹ جاتا۔ اسی لیے کہ مولا نہج البلاغہ دیکھ لو جا کے، مولا بول رہے، یار عابد بن نہیں بول رہا، مولا علی بول رہے، مولا علی بول رہے، وہ بھی نہج البلاغہ میں بول رہے کہ زمین کے کیڑے تمہارے کی غذا مت بناؤ اپنے پیٹ کو۔ کیوں؟ اگر رزق حرام رہے گا تو یہ لوگ حملہ کریں گے، اگر تمہارا گوشت، تمہارا بدن رزق حلال سے آگے بڑھا تو ایسے معجزے بھی ہوتے۔ کل میں نے سنایا شیخ صدوق کا، محمد ابن یعقوب کلینی، اصول کافی کا رائٹر، بغداد میں آج بھی ان کی لحد ہے۔ دوستو 1200 سال کے بعد 335 ہجری میں ان کی وفات ہے، آلموسٹ 1100 ایئرس کے بعد ان کی لحد کھولی تو جسم میں کا کیا کفن کا کوئی حصہ خراب نہیں ہوا۔ یہ ہے ولایت علی کا معجزہ، یہ ہے حلال رزق۔ یہ مت سمجھو کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ سب سے پہلے بیوت کو بولنا، رزق حلال کی طرف جانا، حق زہرا کو ادا کرو، اسی کے بعد مولا کی محبت